أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رافضیوں کے پاس جب کوئی دلائل نہیں رہے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے یا اپنا مطلب ظاہر کرنے کے لیے تو روایات کو چھپانے لگے، جھوٹ بولنے لگے۔ جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اس اللہ یاری نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حدیث ثقلین کے ایک ترک کو جو کہ ضعیف ہے اس کو صحیح بنا کر پیش کیا اور اس کا ضعف چھپانے کی کوشش کی، اور اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض کرنے کے لیے، ان کے خلاف نازیبا گفتگو کرنے کے لیے اب بھی اس نے اسی طرح روایت کو غلط طریقے سے پیش کیا اور جو بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی اس کو چھپایا۔ تو اس نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ اعتراضات کیے، ان کے خلاف بد زبانی کی، جن میں ایک تو یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رخصتی 9 برس کی عمر میں نہیں ہوئی اور نکاح 6 سال کی عمر میں نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ سے تو ان کی عمر کیا تھی؟ عائشہ کی عمر کوئی 19-20 سال تھی۔ تو ہم تو بچپن سے سنتے آئے کہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا تھا۔ وہ خود کہتی ہے نا، وہ خود کہتی ہے کہ عمر کم ہے، عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ عمر کم دکھانے کے لیے، کہہ دیں کہ میں تو بہت جوان۔ یہ تو ویسے 6 سال کی بات کر رہا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس بات پر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کسی ایک اعتراض میں بھی وزن نہیں ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے ایک مکمل سیریز بنائی تھی جس کے اندر سارے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جو کسی غیر مسلم نے یا نام نہاد مسلم نے یا شیعہ نے، اور ان اعتراضات میں بات کیا بنتی ہے؟ اصل میں 3 باتیں ہیں کہ صحیح روایات سے کیا بات ثابت ہوتی ہے۔ تو صحیح روایات سے 6 سال مکمل ہونے پر نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، اس کے علاوہ کوئی بات بھی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہوتی۔ باقی رہ گئی بات میڈیکلی طور پر، تو اس کے لیے بھی میں نے وضاحت سے بتایا ہے کہ میڈیکل طور پر یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر میں بلوغت نہ ہو، یہ کوئی عجیب مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں، اور میں نے کچھ مثالیں ویڈیوز کے اندر دی ہیں، وہ ایک الگ ہے، اگر پھر کبھی بات بنی تو یہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا کسی صحت مند دماغ کے آدمی کا۔ اور ایک اعتراض یہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ طلاق ہوا اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی، لیکن وہ خود کہتی ہے کہ میں تو عمر 6 سال کی تھی۔ تو اس بارے میں بھی یہ ہے کہ پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے بات طے ہوئی تھی مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ رشتہ اس وقت نہ بنا اور بات ختم کر دی گئی، نہ کوئی نکاح ہوا تھا نہ کوئی رخصتی ہوئی تھی، ایسے بات ہوئی پڑی تھی جو کہ ختم کر دی گئی، کیونکہ ذہن نہیں مل رہے تھے، اس لیے ان کی طرف سے بھی جواب دے دیا گیا، ان کی طرف سے بھی یہی بات کی گئی کہ اب رشتہ نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اچھا، یہ بات کچھ حد تک ہے کہ رشتہ ہوا پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا جھوٹ اس بدبخت نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے اندر جو روایت پیش کی ہے اس میں ساری امہات المؤمنین کے بارے میں بات ہے،
اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1479 نمبر پر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3691 روایت کا نمبر۔ تو اس کے اندر شروع میں جو الفاظ ہیں کہ صحابہ نے جو سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ کہتا ہے صحابہ تو جھوٹ نہیں بولتے، آپ کہتے ہیں۔ کنکر سے وہ کنکر اٹھا کے اسے ختمت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ وہ یقولون، اور فرماتے ہیں صحابہ، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے۔ تو صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھی صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ان کی سمجھ صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور وہ بالا خانے میں موجود تھے اور کسی نے کوئی پوچھا نہیں تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اسی روایت کے اندر وضاحت ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، پوری ڈیٹیل ہے اس روایت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ جب واضح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روایت کے اندر موجود ہے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی، تو اس بدبخت کی جرت کیسے ہوئی کہ اپنی گندی سوچ کو اس روایت کے ذریعے زہر کرے؟ حالانکہ اس روایت کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی تھی، اور پہلے جو اس کے اندر الفاظ ہیں وہ صحابہ کی اپنی سمجھ کے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ سمجھا، نہ کہ ان کے پاس اس بات کا علم تھا۔ ان کے پاس اس بات کا علم اس وقت آیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور صحابہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ تو اسی روایت کے اندر آز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی، تو اس بدبخت نے اپنی یہودی صفت کو زہر کرنے کے لیے جس طرح کہ یہ پہلے کر رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر بھی اس نے وہی کیا کہ اصل بات کو جو واضح طور پر موجود تھی چھپا لیا، اور اپنے مطلب کو زہر کرنے کے لیے، اپنا گندا ذہن زہر کرنے کے لیے وہ الفاظ بیان کر دیے جو کہ واضح نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کے پاس اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب وضاحت نیچے موجود ہے تو اس نے اپنی یہودی ذہنیت زہر کرنے کے لیے یہ الفاظ جو واضح تھے، جب وضاحت ہو گئی تھی وہ ساری بات چھپا لی، اور اس بات کو زہر کیا جو کہ واضح اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صحابہ کی سمجھ تھی، نہ ان کا جھوٹ تھا، ان کا اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ ان کو جیسے سمجھ آیا وہ ویسے کہہ رہے تھے، لیکن جب وضاحت ہو گئی اس کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ اس کے بعد اگر کسی نے کہی ہے تو اس ذلیل ترین بدبخت شخص نے کہی ہے۔